السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس وقت شہدائے احد کے قبرستان کے قریب ہیں۔ یہ شہدائے احد کا قبرستان ہے جس کے اندر ان شہداء کی قبریں ہیں جو احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ ایک شعر ہم سنتے ہیں، زمانے سے سنتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کربلا کے بعد ہی اسلام زندہ ہوا ہے۔ تو یہ شعر صحیح نہیں ہے، یہ شعر درست نہیں ہے۔ اس شعر کو لوگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اسلام تو اس وقت بھی زندہ ہوا تھا کہ جب یہ غزوہ احد ہوا تھا۔ غزوہ احد کے بعد بھی اسلام زندہ ہوا تھا، اور جب غزوہ بدر ہوا تھا اس کے بعد بھی اسلام زندہ ہوا تھا۔ غزوہ احزاب ہوا تھا جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں، اس کے بعد بھی اسلام زندہ ہوا تھا۔ غزوہ تبوک جب ہوا تھا اس کے بعد بھی اسلام زندہ ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جتنے غزوات ہوئے ہیں اس غزوات کے بعد اسلام زندہ ہوا تھا، اور بہت اچھی طرح سے اسلام زندہ ہوا تھا۔ تو ہم ان سارے غزوات کو اور ان سارے یہ جہاد کے مارکے کو ہم سب بھول جائیں اور صرف اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد یہی نعرہ لگائیں اور اسی طرح کی باتیں کریں۔ وہ اپنی جگہ ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کی شہادت اور وہ مارکہ اور وہ حادثہ وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اسی کو سب سے بڑا حادثہ سمجھ لینا یا اسی کو سب سے بڑا مارکہ سمجھ لینا اور یہ کہنا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوا اور کربلا سے پہلے بھی اسلام زندہ ہوا ہے۔ اسلام زندہ ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی اسلام زندہ ہوا ہے، اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں اسلام زندہ ہوا ہے، اور ایک سلسلہ چلا ہے یہاں تک کہ کربلا کا واقعہ اور پیش آیا ہے۔ اور پھر کربلا کے بعد بھی بہت سارے ایسے ہمارے مسلمانوں نے جہاد کیا ہے اس اسلام کی خاطر، اس دین کی خاطر، اور اسلام کو زندہ کیا ہے، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو یہ بات کہنا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یہ کہنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے بہت اسلام کو زندہ کرنے کے لیے بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، بہت سارے چیزیں پیش آئی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم ان لوگوں کو نہ بھولیں، ان کے شہادت کو اور ان کے جہاد کو، ان کی محنتوں کو۔ یہ جن لوگوں نے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اتنی محنت کی ہے، اتنی کوششیں کی ہیں کہ اپنی جان تک قربان کر دیا ہے اور تن من دھن سب لگا دیا ہے، اپنے رشتہ داروں کو اس کے لیے لگا دیا، اپنے گھر والوں کو لگا دیا، اپنے یعنی جو کچھ وہ پیش کر سکتے تھے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے ساری محنتیں کی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم صرف کربلا کے واقعے کو سامنے رکھ کر کے نہ کہیں اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، بلکہ ان تمام شہدائے کرام جن لوگوں نے اس دین کی خاطر، اس اسلام کی خاطر اور حق کی خاطر انہوں نے محنت کی ہے، جانیں دی ہیں، خون دیا ہے، ان سب کی ہم عزت کریں، ان کی قدر کریں، اور ہم سب کے لیے دعائے خیر کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین حق کی خاطر، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر ہمیں بھی اگر جان دینے کی ضرورت پڑے، جیسے کہ احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں، اور اسی طریقے سے دوسرے غزوات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں صحابہ نے جانیں دی ہیں، ہمیں وقت آئے تو ہمیں بھی حق کے لیے جان دینے کی ضرورت پڑے تو ہم بھی جان دیں۔ اور ایسے ہی جیسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے جانیں دی ہیں حق کی خاطر، ایسے ہی ہم بھی اگر وقت آئے تو ہم بھی حق کی خاطر جان دیں۔ یہ ہم جذبہ رکھیں اور ہم سب کی قدر کریں، سب کی عزت کریں، جتنے شہداء اس دنیا سے گئے ہیں اور اسلام کو زندہ کرنے کی خاطر جنہوں نے محنتیں کی ہیں، ہم سب کی عزت کریں، سب کی قدر کریں، اور سب کے لیے دعائیں خیر کریں، اور ہم یہ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی جنت کے اندر، اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان کے ساتھ اکٹھا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔